نظر کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. نظر کی بھی حفاظت ہو جائے گی, شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. جاؤ تم نکاح کر لو. لیکن ہاں یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھنا, آج ہمارا نوجوان نا نکاح کے معاملے میں, شادی کے معاملے میں بھی فیلئر ہے. کتنا بڑا فیلئر ہے. آج ہمارا نوجوان جب نکاح کرنے کے لیے جاتا ہے تو خوبصورت لڑکی کو ترجیح دیتا ہے. آج ہمارا نوجوان جب نکاح کے لیے جاتا ہے تو اس کے باپ کی پراپرٹی کو اور اس کے باپ کی جائیداد کو ترجیح دیتا ہے. آج ہمارا نوجوان جب نکاح کے لیے جاتا ہے تو ڈگری کو ترجیح دیتا ہے. میرے بھائیو, نوجوانوں کو یہ پیغام میں دے کر جا رہا ہوں. نوجوانوں, ایک تو بات ہے کہ تم زنا شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے تم نکاح کرو, اور جب تم نکاح کرنے کے لیے جاؤ کسی لڑکی کا جب تم انتخاب کرو تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے صرف انتخاب مت کرو, کسی نچنیا لڑکی کا انتخاب مت کرو, بلکہ دیندار, جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فاظفر بذات الدین, دیندار, پرہیزگار, متقی لڑکی کو تم انتخاب کرو. دیندار لڑکی سے تم شادی کرو. اگر تم نے دیندار لڑکی سے اگر تم نے دنیا کے اندر شادی کر لیا, یقین مانو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تمہاری بیوی تمہاری دنیا بھی جنت بنا دے گی اور آخرت بھی سنوار دے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے اس معاملے میں بھی آج ہمارا نوجوان بہت پیچھے چل رہے ہیں. خبردار, دیندار لڑکی کو ترجیح دو. اچھا, یہاں پر نا اور ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کہیں اور پہ جا کے منہ مار کے چلا آتا ہے. شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی. اور میں آپ کے سامنے یہ سچ بول رہا ہوں بھائی, موبائل تو سب کے ہاتھ میں ہے نا, سب کو معلوم ہے موبائل سب کے ہاتھ میں. فلاں جگہ سے فون آیا, تنویر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا. بھئی کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے سماج میں ایک لڑکا ہے اپنی بھابھی کو لے کے بھاگ گیا. اب کیا کیا جائے؟ ایک بات سن کر تو آپ کو بڑی افسوس بھی ہوگی, بڑی حیرت بھی ہوگی, اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. کچھ دنوں کی بات ہے, اتر پردیش بول رہا ہوں, معاف کرنا, اتر دناجپور, یہی ویسٹ بنگال کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے اتر دناجپور. اتر دناجپور کے اندر سے میرے موبائل میں فون آیا, کہا کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک داماد نے اپنی ساس کو لے کر بھاگ گیا. نعوذ باللہ, یہ حال ہے. ارے بھائی ساس کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. ادھر ادھر تو بڑی دور کی بات ہے, اور ہاں بہت طرح کی بات ادھر نہیں جانا چاہوں گا. بس اتنا پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ نوجوانوں یاد رکھو, جب تم شادی کر لو نا تو پھر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو. یہ جو تم جا رہے ہو نا, کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو, کیونکہ شادی کے بعد یہ غلط کام کر لینا, شادی کے بعد اس کو انجام دینا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اگر غیر شادی شدہ انسان اگر یہ کام کرے, یہ غلط کام کرے, تو اس کو 100 کوڑا لگایا جائے گا. لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ کام کرے تو نوجوانوں یاد رکھو یہ اتنا کبھی گناہ ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر یہ غلط کام کر لے تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا جائے, پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شادی کرنے کے بعد بھی کسی اور کی طرف جانا, کہیں اور کے بارے میں خیالات اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنا, یا اس غلط کام میں پکڑا جانا, یا اس غلط کام کو کرنا, میرے بھائیوں کر لینے کے بعد اس کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر کوئی, پھر سے مسئلہ کو سنیے کتنا بڑا گناہ ہے, اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, شادی کرنے کے بعد بھی اگر اس کام کو انجام دیتا ہے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اسے پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا جائے گا, پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا. اس لیے نوجوانوں تیسرا پیغام آپ لوگوں کے نام جو میں دے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی آپ حفاظت کریں. اگر دنیا میں کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ جنت کے اندر جائیں گے, اور اس کی ضمانت میں ہی نہیں, اس کی ضمانت اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے رہے. اچھا چوتھا پیغام کیا ہے
नौजवानों के नाम मेरा चौथा पैगाम ये है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना। मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल। बच्चे को चुप करवाइए यहाँ पे जो बैठे हैं। अच्छा, मोबाइल, देखिए एक बात ना मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कल क़यामत के दिन देखिए, जन्नत के अंदर कौन जाएगा, जहन्नम के अंदर कौन जाएगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ईमान शर्त है। ईमान ले आने के बाद जन्नत के अंदर कौन जाएगा, जहन्नम के अंदर कौन जाएगा, ये तो रब ही बेहतर जानता है। लेकिन एक मसला मैं आपके सामने बता के जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं अपनी बात में गलत भी हो सकता हूँ। कल क़यामत के दिन अगर इंसान जहन्नम के अंदर जाएगा तो जहन्नम में जाने की जितनी भी वजह होंगी, उन वजह में से एक वजह होंगी ये मोबाइल फ़ोन। इस मोबाइल फ़ोन की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नम के अंदर जाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर मोबाइल का सबसे ज़्यादा अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो आज हमारा नौजवान करता है, सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल करता है। नौजवानों, इस मसला को याद रखो, ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। इसलिए खुदा इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करो। आज हमारा नौजवान रात के अंधेरों में लाइट बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, मोबाइल में अल्लाह ही बेहतर जानते हैं क्या क्या देखते रहते हैं। अगर मैं सन्नी लियोनी का नाम लूँगा तो सब हंसने लगेंगे कि मौलवी को कैसे पता। अरे भाई, पढ़ता भी हूँ किताबें वगैरह, अखबारात वगैरह, तो बात आ ही जाती है, खबर आ ही जाती है। अक्सर नौजवान आज मोबाइल के ज़रिए से गंदी गंदी वीडियोज़ देखते हैं, गंदी गंदी फ़ोटोज़ देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ आपके सामने मैं बता कर जाता हूँ। आज हमारा नौजवानों का आलमिया ये है, हाल ये है कि आज हमारा नौजवान जब मोबाइल चलाता है, फेसबुक चलाता है या इंस्टाग्राम चलाता है या ट्विटर चलाता है, तो क्या करता है, उसे जो चीज़ अच्छी लगती है। अब मान लीजिए एक गाना, बहुत बेहतरीन गाना है, इसमें एक लड़की कमर दिखाकर डांस कर रही है। अब इस नौजवान को बड़ा अच्छा लगा, इसने क्या किया, फौरन उसको शेयर कर दिया, उसको फौरन फैला दिया। एक गाना बड़ा अच्छा गाना है, फौरन उसको शेयर कर दिया। एक फिल्म का पार्ट बड़ा अच्छा है, सलमान खान का है, शाहरुख खान का है, उसमें गंदगी परोसी जा रही है, बेहयाई परोसी जा रही है। आज हमारा नौजवान क्या करता है, फट से उसको शेयर कर देते हैं। वरना आप मोबाइल चेक कीजिए, कितने ऐसे नौजवान हैं, उनकी फेसबुक आईडी में जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि कितनी गंदी चीज़ों को उसने शेयर करके रखी है, कितनी सारी गंदी चीज़ों को। नौजवानों, एक मसला याद रखना, ये जो मोबाइल है ना, और इसके ज़रिए से आप गंदी चीज़ों को शेयर करते हैं, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, ऐ नौजवानों, मोबाइल के जरिए से गलत चीज़ों को फैलाने से पहले, नश्र करने से पहले, शेयर करने से पहले इस आयत को ज़रा सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग भी मोबाइल के जरिए से गंदी चीज़ों को फैलाते हैं, जो लोग भी मोबाइल के जरिए से गलत चीज़ों को शेयर करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐसे लोगों के लिए लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। अच्छा, और एक गलत इस्तेमाल करता है, क्या करता है, दीनी पोस्ट समझकर बहुत सारी चीज़ों को सवाब की नियत से शेयर कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। वो कैसे, आप फेसबुक चला रहे हैं, आपके सामने में एक अच्छी पोस्ट आई, अब अच्छी पोस्ट हवाला दिया हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बयान फरमाया, अल्लाह ने कुरान में ऐसा बयान फरमाया। अब आपको अच्छा लगा, अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इस्लामिक बातें हैं, ये दीनी बातें हैं, आप उसको शेयर करके सवाब का हकदार बने। अब आज हमारा नौजवान क्या करते हैं, उसको शेयर कर देते हैं। मेरे भाइयों, आज एक मसला याद रखना, मौलाना तनवीर आलम आप लोगों के सामने बता कर जा रहा है ताकि आप इस गुनाह से बच जाएं। जब भी आप फेसबुक चलाएं, जब भी आपके सामने में ऐसी कोई पोस्ट आए जो दीनी पोस्ट हो, जो कुरान और हदीस के नाम पर पोस्ट हो, तो आप उसको शेयर करने से पहले, आप उसको फैलाने से पहले, एक दूसरे तक भेजने यानी आगे भेजने से पहले आप उसकी तहकीक कर लें। ये जो पोस्ट आप शेयर कर रहे हैं दीनी पोस्ट समझकर, क्या ये हकीकत में कुरान के अंदर है या हदीस के अंदर है, आप उसकी तहकीक कर ले। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप उसको आगे ना बढ़ाएं, अगर आपको मालूम नहीं है आप उसको आगे शेयर ना करें, इसलिए कि खुदा ना खास्ता
واسطہ اگر شریعت کے نام پر، دین کے نام پر آپ نے ایسی پوسٹ کو آگے کر دیا یا ایسی تحریر کو آپ نے آگے بھیج دیا جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو آپ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو اس نہائیے سے بھی آپ کو فیس بک بڑے سنبھال کر چلانا پڑے گا، بڑا سنبھال کر یوز کرنا پڑے گا۔ موبائل کا غلط استعمال آج ہمارا نوجوان اور ایک طریقے سے کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک چیز کو لے کر جھگڑا ہو گیا، سنیے اس بات کو، بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے سماج کے اندر اس کو لے کر۔ ایک چیز کو لے کر جھگڑا ہو گیا، یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اب فتویٰ کون دے گا؟ بہت غور سے سنیے، آپ کے گاؤں میں ایک چیز کو لے کر جھگڑا ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، فتویٰ کون دے گا؟ بھئی فتویٰ وہی دے گا جو آپ کے گاؤں میں قرآن اور حدیث کے جاننے والے ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر جس کی اچھی پکڑ ہے، آپ کے علاقے کے جو بڑے علماء ہیں وہی آپ کو کہیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ایک چیز کو لے کر لڑائی ہوئی، فٹ سے ہم نے جیب سے موبائل نکالا، ہم نے گوگل پہ گیا، ہم یوٹیوب پہ گیا، ہم نے وہاں پہ کچھ دیکھ لیا، ہم نے پھٹ سے بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے یقیناً آپ اس میں علم کا استفادہ کریں، یقیناً آپ اس سے علم حاصل کریں، لیکن ہاں خود سے نہیں، کسی علماء کے پاس جا کر حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے، موبائل میں کسی چیز کو دیکھ کر موبائل مفتی مت بنیے، گوگل مفتی مت بنیے، یوٹیوب مفتی مت بنیے، بلکہ اگر دین کے بارے میں کوئی چیز آپ کو جاننی ہو، دین کے بارے میں اگر آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہو، آپ کے علاقے میں جو علماء ہیں جو قرآن اور حدیث میں اچھی نظر رکھتے ہیں، اچھی پکڑ رکھتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، وہ آپ کو دین کے بارے میں علم دیں گے۔ اور ایک چیز، موبائل کے ذریعے سے ہم اور ایک غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑی کام کی چیز میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں، بس 15 منٹ کا میرے پاس ٹائم باقی ہے، مولانا آتے بھی ہوں گے، جلدی بتا رہا ہوں۔ موبائل کے اندر ہم کسی علماء کی تقریر سنتے ہیں، کس کی تقریر سنتے ہیں؟ ایک علماء ہے، ایک مولانا ہے، آواز بڑی اچھی ہے، آواز بڑی اچھی ہے، نعت بڑی زبردست پڑھتا ہے، حمد بڑی زبردست پڑھتا ہے، تقریر بھی بڑی زبردست کرتا ہے۔ ہم موبائل میں اس کا فین بن جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم اس کی تقریر سنتے ہیں، گھر میں سوتے ہیں ہم ان کے بیانات سنتے رہتے۔ اس لیے یہ پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں، آج کے بعد جب کسی علماء کی تقریر آپ موبائل کے اندر سنیں گے، سننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں گے ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے۔ یہ جو مولانا جس کا آپ فین بن بیٹھے ہیں، جن کو آپ اٹھتے بیٹھتے سنتے رہتے ہیں، کیا یہ مولانا قرآن اور حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ مولانا صحیح منہج کے ہیں یا نہیں ہے؟ کیا یہ مولانا اس حساب سے قرآن و حدیث کو بیان کرتے جس حساب سے صحابہ کرام نے اس کو سمجھا؟ اگر آپ کو لگے کہ ہاں، کسی علماء کے پاس جائیے، ان کو دکھائیے کہ مولانا یہ مولانا کی تقریر ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، کیا ہم اس مولانا کی تقریر سن سکتے ہیں؟ اگر کوئی اچھے علماء یہ سرٹیفائی کر دے، اگر کوئی اچھے علماء یہ کہہ دے کہ ہاں آپ ان کی تقریر سن سکتے ہیں، تو بے شک آپ ان کی تقریر سنیے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا عقیدہ درست رہے گا، آپ بہت غلط کاموں سے بچ جائیں گے، آپ کا عقیدہ نہیں بگڑے گا، آپ کا منہج نہیں بگڑے گا، اور آپ کے علم کے اندر وہ ڈپلیکیٹ چیزوں کا اضافہ۔ کچھ بول رہے تھے کہ آڈینس کی طرف سے آیا کہ آپ ہی لوگ تو پابندی لگا رکھے ہیں، آپ ہی لوگ مجھے موضوع دیے ہیں نوجوانوں کے بارے میں۔